ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ روشن قندیلے کے تحت ہم فقہائے اسلام کے واقعات آپ کو شیئر کرتے تھے۔ آج ہم واقعہ بیان کریں گے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر شاگرد امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہارون رشید کے دور میں قاضی القضات بھی تھے، خود امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ جو روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ منصور نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دربار میں بلایا۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دربار میں تشریف لے گئے، کیونکہ یہ یاد رکھیں خلیفہ منصور ایک عرصے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جب وہ التماس کرتا رہا تھا کہ آپ قاضی قضات کا عہدہ سنبھال لیں، لیکن آپ قاضی قضات کا عہدہ جو ہے لینے کے لیے تیار نہیں تھے، آپ انکار کرتے رہتے تھے۔ خیر اس موقع پہ خلیفہ منصور نے دربار میں بلایا تو اس کا حاجب تھا، خلیفہ منصور کا حاجب، ان کا نائب جو بہت معتمد انسان، ربی اس کا نام تھا، لیکن وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے خار رکھتا تھا، حسد کرتا تھا، دشمن تھا گویا کہ، اور وہ چاہتا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نہ کسی موقع پہ نیچا دکھائے۔ چنانچہ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ دربار میں تشریف لے آئے تو ربی نے خلیفہ منصور سے کہا کہ یا امیر المومنین، یہ جو امام ابو حنیفہ ہیں یہ آپ کے دادا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں یہ ان کی مخالفت کرتے ہیں ان کے فتوے میں۔ کہ اچھا، کیونکہ یہ بات یاد رکھے ناظرین کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ تھا، یہ مذہب تھا کہ انشاءاللہ کا جو استثناء وہ بعد میں تاخیر کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک مثال ہے، اور تاخیر کے ساتھ جب انشاءاللہ کا استثناء کیا جائے گا کسی مسئلے میں، کسی معاملے میں، تو فرمایا کہ وہ جائز ہے۔ مثلا اس کی چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر شوہر بیوی سے یوں کہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں انشاءاللہ، یا تجھے طلاق انشاءاللہ، تو فقہ کا فیصلہ ہے کہ طلاق نہیں ہوتی۔ تو لیکن اگر اس سے دیر میں کہا، یوں کہا تجھے طلاق دی، یہ کہا اور 2 گھنٹے بعد یا 1 دن کے بعد کہا انشاءاللہ، تو اس صورت میں یہ انشاءاللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ انشاءاللہ بہت تاخیر سے کہا ہے۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ تھا کہ انشاءاللہ 2 دن کی تاخیر سے بھی اگر کوئی کہے تو وہ فائدہ دے گا، استثناء ہو جائے گا۔ تو گویا کہ ان کے مذہب کے مطابق اگر ایک شخص آج کہتا ہے تو یہ طلاق دی، 2 دن بعد کہتا ہے کہ یہ انشاءاللہ، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ استثناء جو ہے وہ معتبر ہو جائے گا۔ تو یہ بات کہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ تھا کہ نہیں، متصلاً اس معاملے اور جملے کے ساتھ ہی انشاءاللہ اگر کسی نے کہا تو پھر تو معتبر ہوگا، اور اگر دیر سے کہا تو پھر معتبر نہیں۔ مطلب کسی نے کوئی بیع شرع کوئی چیز خریدی اور ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ دیا تو انشاءاللہ معتبر ہے، دیر سے کہا تو معتبر نہیں، وہ معاملہ ہو جائے گا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ تھا۔ تو ربی نے خلیفہ منصور، چونکہ وہ عباسی سلسلہ تھا، تو عباسی سلسلے کا جو وہ بادشاہ تھا، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اسی خاندان کے ہیں، تو وہ صرف ان کے جو خار دلانے کے لیے کہا کہ خلیفہ منصور سے، امیر المومنین، کہ امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے دادا جان عبداللہ بن عباس کے فتوے کے خلاف یہ کہتے ہیں کہ متصل ہی انشاءاللہ معتبر ہے، بعد میں کہا جائے تو معتبر نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ مخالفت کرتے ہیں آپ کے دادا جان کی، یہ بات کہی۔ تو جب یہ بات کی تو خلیفہ منصور جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوا کہ نعمان بن ثابت یہ کیا کہہ رہا ہے ربی؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بڑے اطمینان اور وقار سے فرمایا کہ امیر المومنین، اصل ربی یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ آپ سے بیعت کریں، آپ کے لشکر کے اندر جتنے لوگ ہیں آپ کسی بیعت کر چکے ہیں آپ کی خلافت پر، یہ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے آپ کی بیعت سے آزاد ہو جائیں، سارے کے سارے آپ کی بیعت سے آزاد ہو جائیں، ان کے گلے سے آپ کی بیعت کا طوق نکل جائے، یہ چاہتا ہے۔ تو خلیفہ منصور نے کہا وہ کیسے؟ کہتا وہ اس طرح کہ یہ کہتا ہے کہ آپ سے آ کر بیعت کرے گا، بیعت کرنے والا جب آپ کی بیعت کر لی، بیعت کر کے گھر چلا گیا، گھر جا کے انشاءاللہ بول دے گا، نتیجہ کہ بیعت کا طوق اس کے گلے سے نکل گیا، تو بیعت متحقق نہیں ہوئی۔ تو گویا کہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں بیعت کرے، آپ کے سامنے بیعت کی، گھر جا کے انشاءاللہ کہہ دیا۔
ساتھ انشاءاللہ کہے تو معتبر ہوگا، بعد میں جب کہہ دے گا تو معتبر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ جتنے آپ کے لشکر یہ سارے کے سارے آپ کی بحث سے نکل جائیں گے۔ یہ بات کہی، اور جیسے یہ بات کی تو خلیفہ منصور نے مسکرایا اور ربی سے کہا، ربی امام اعظم ابو حنیفہ کو نہ چھیڑا کرو، نعمان بن ثابت کو نہ چھیڑا کرو، اس لیے منہ کی کھاؤ گے، جیسے آج جو ہے تم نے منہ کی کھائی ہے اور تم نے ان کو چھیڑا، لیکن دیکھو کیسے حاضر جواب ہیں، کیسا جواب دیا، تجھے خود ہی پھنسا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب دربار سے نکلے ہیں تو ربی نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ کو کہ نعمان بن ثابت آج تو نے مروا دیا تھا مجھے۔ تو انہوں نے کہا جب میں نے کہا مروایا، تو نے ہی مرنے کے کام کیے تھے، تو نے کیوں یہ بات کہی خلیفہ منصور کو، تو میں نے تجھے بھی خلاصی دلائی، خود اپنی بھی خلاصی کی۔ تو دیکھو یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی ذہانت کہ ایسی حاضر جوابی کہ آپ نے فوراً اس معاملے کو سنبھال لیا۔ تبھی تو آپ نے ایسے ایسے مسائل کا حل اصولی طور پر یا جزوی طور پر امت کو پیش کر دیا ہے کہ فقہ حنفی ایسی مدون ہوئی ہے کہ آج قیامت تک کے مسائل بھی فقہ حنفی کے اندر اصولی یا جزوی طور پہ آپ کو مل جاتے ہیں۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو امام اعظم بنایا کہ ایسے حاضر جوابی کے ساتھ جو معاملات کو حل کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج فقہا کا فتویٰ یہی ہے کہ اگر شوہر طلاق کے الفاظ کے ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ دے تو طلاق واقع نہیں ہوتی، مطلب یوں کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق دی انشاءاللہ، یا میں تجھے طلاق دیتا ہوں انشاءاللہ، یا انشاءاللہ تجھے طلاق، تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ استثناء ایگزیمپشن جو ہے وہ ساتھ ہی اسے ایگزیمپشن کر دیا ہے، اس ایگزیمپشن ہو جانے کی وجہ سے جو ہے طلاق واقع نہیں ہوتی، لیکن بعد میں اگر جا کے کہے گا تو اس کا اعتبار نہیں ہے بلکہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بصیرت و ذہانت عطا کر رکھی تھی، اسی کا فیض ہے کہ آج یہ پوری دنیا کے اندر فقہ حنفی کے پیروکار سب سے زیادہ ہیں، اور آپ کے جو علم استدلال ہے اس کے سامنے آج تک کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔